الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ کریم کی بے حد حمد و ثنا، درود اللہ نبی دوار محمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کرنے کے بعد، محترم بزرگ دوستو، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر منظور فرمائے، اور اس کو کل و روز قیامت اللہ رب العزت ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ محبوب فرما دیجئے کہ تیرا نماز پڑھنا، قربانی کرنا، تیرا زندہ رہنا، تیرا اس دنیا سے چلے جانا للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور کی کچھ حالات میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلے جمعۃ المبارک پہ رکھے تھے، اسی کو لے کر آگے چلتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدان جو مکی دور تھا اسلام کا، وہ مشکل بھی تھا، اتنا آسان نہ تھا کہ کوئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی اعلیٰ اعلان اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کرے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرے اور اس پر ظلم نہ کیے گئے ہیں، جن میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے ذکر کیا تھا کہ عمار بن یاسر نے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، تو ان کو اتنی تکلیفیں دے دی گئیں، اتنا ظلم و ستم کیا جا رہا تھا کہ آپ کی بدن کی جو چمڑی ہے اسے کاٹ کر اس کے زخم کے اندر زخم لگا کر وہاں پہ نمک بھی ڈالا جاتا، مرچی بھی ڈالی جاتی، طرح طرح کے ظلم و ستم بھی کیے جاتے کہ عمار تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دے۔ لیکن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہا کرتے تھے کہ مجھے جتنی تکلیف دینی ہے دے لو، جتنا ظلم و ستم کرنا ہے کر لو، میں نے امام الانبیاء کا کلمہ پڑھا، اب یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جب ان کا مالک انہیں تکلیف دے دے کر تھک گیا تو وہ عمار بن یاسر کو لے کر امیہ کے پاس آ گیا، اور امیہ وہ کافر تھا جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک تھا، یعنی عربی زبان میں، یعنی عام سمجھانے کی زبان میں کہتے ہیں کہ جن کو آقا کہا جاتا ہے، جن کے غلام ہوا کرتے ہیں۔ تو امیہ کے پاس جب لے کر آئے تو کہنے لگا کہ امیہ میرا دل کرتا ہے کہ میں عمار بن یاسر کو قتل کر دوں۔ امیہ کہنے لگا کہ اگر تم عمار بن یاسر جو تیرے غلام ہیں ان کے قتل کرو گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ وہ سردار ہیں کہ جن سے غلام سنبھالے نہیں جاتے، ہمارا ایک وقار ہے یہ دنیا میں ختم ہو جائے گا، مکہ کے سرداروں میں جو وقار بنا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے گا، لوگ کہیں گے کہ ان کے غلام ہیں ان سے سنبھالے نہیں جاتے، یہ قتل کر دیتے ہیں۔ تو امیہ نے بلال کو بلایا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے آپ کے غلام بنے تھے، آپ نے اپنے مالک کی حکم عدولی نہیں کی، جو بھی وہ کام کہتا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کام کیا کرتے تھے۔ لیکن آج حضرت عمار بن یاسر سامنے تھے، امیہ کہنے لگا بلال یہ سٹک اٹھاؤ اور عمار بن یاسر کو مارنا شروع کرو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ
جو ڈنڈا تھا ہاتھ میں اٹھایا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہوئے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے بلال آپ مجھے مارنا شروع کرو، اگر مجھے نہیں مارو گے یہ لوگ تمہیں ماریں گے۔ جب یہ کلمات حضرت عمار بن یاسر نے بلال کو کہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کلمات سنے، سنتے ہی آپ نے وہ ڈنڈا دور پھینک دیا۔ جب پھینکا، امیہ دیکھ رہا تھا تو کہنے لگا کہ یہ بلال میری حکم عدولی کر رہا ہے۔ تو کسی دوسرے شخص نے امیہ کے کان میں آ کر کہا تھا کہ امیہ یہ جو بلال حبشی ہے نا، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ حبل جو بڑا بت ہے اس پر تھوک کر یہ آئے تھے، اور یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست ہیں۔ یہ کہنا تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ پیارے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات بھر کمرے میں بند رکھا۔ صبح ہوئی، امیہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ امیہ کہنے لگا، بلال تو نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے؟ یہ پہلی بلال کی حکم عدولی تھی اپنے مالک کے پاس۔ آپ کہنے لگے، ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں نے آپ کو پڑھا ہے، آپ اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں، علماء آپ کو بتاتے ہیں کہ امیہ نے کون سا ظلم ہے جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہ کیا۔ کوڑے مارے گئے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے میں رسی ڈال کر، جسم میں رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ بچے دیکھ رہے ہیں، گھروں سے نکل کر عورتیں سامنے آ گئی، بلال کو دیکھ رہی ہیں۔ چھتوں پر عورتیں چڑھ کر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتی جا رہی ہیں، اور سوال کیا جا رہا ہے کہ بلال کو کیوں ستایا جا رہا ہے، کیوں ظلم کیا جا رہا ہے، کیوں مارا جا رہا ہے؟ تو ایک جواب ملتا ہے کہ بلال بے دین ہو گیا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، اور کہنے لگے کہ بلال یہ کلمہ چھوڑ، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی لفظ جاری تھا، احد احد، وہی اللہ ہے، ایک ہے، میں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، اب یہ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں کہ کولوں پر لٹا دیا گیا، بھاری پتھر رکھ دیا گیا۔ پھر کہنے لگے، بلال محبوب کا کلمہ چھوڑ دے۔ حتیٰ کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر انگارے رکھے گئے، جس کی وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان توتلی ہو گئی۔ لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ برداشت کر لیا، اور مکہ کی گلیوں میں جب ظلم و ستم کیا جا رہا تھا تو وہاں حضرت صدیق اکبر گزرے، تو آپ نے فرمایا، بلال یہ لوگ تم پر اتنا ظلم کر رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیغام دیا کہ بلال، اے صدیق، جا میرے مصطفیٰ سے پوچھ لیں کہ مصطفیٰ بلال پہ راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ اگر میرے دکھوں میں آپ راضی ہیں تو میرے سکون کی زندگی کو کیا کرنا ہے؟ ان سکون کے ہزارہ لمحات، ہزارہ زندگی پر میں ان دکھوں کو، ان تکلیفوں کو ترجیح دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، عرض کرنے لگے، حضور بلال کہہ رہے تھے کہ محبوب آپ راضی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق، بلال کو کہہ دو کہ تیرا محبوب تجھ پہ راضی ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہو سکے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا جائے۔ تو جب جانے لگے
تو کہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے صدیق، بلال کو خریدنا چاہتے ہو تو بلال کو خریدنے میں میرا حصہ بھی ڈالو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، حضور میرا مال کس کا مال ہے؟ یہ آپ ہی کا تو ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا غلام بلال کے پاس گئے۔ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ صدیق، میرا محبوب کیا کہتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بلال، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر راضی ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہیں۔ اب بات کی امیہ سے کہ امیہ، میں بلال کو خریدنا چاہتا ہوں، بتا کیا لے گا؟ تو اس نے کچھ درہم اور ایک سفید غلام کا اظہار کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سب کچھ دیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آپ بلال حبشی پر اتنے ظلم و ستم ہوئے، آپ اپنے پاؤں پر چل نہیں سکتے تھے۔ مکہ کی ان گلیوں میں گھسیٹا گیا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارے گئے، آپ کے جسم پر انگارے رکھے گئے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں پر چل نہیں سکتے تھے۔ جب پیارے صدیق خرید کر لائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے غلام کو، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے بلال کو دیکھا، اتنا انہوں نے ظلم و ستم کیا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے لگایا۔ پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے بلال کو دعائیں دی۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگا کر کہا، اے بلال، تجھ پر اتنا انہوں نے ظلم و ستم کیا ہے۔ اور فرمایا، صدیق، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہم پٹی کا خیال رکھا جائے۔ علاج کیا گیا، اور ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بکریاں رکھی ہوئی تھی تو دودھ دعا کرتے تھے۔ تو ایک دن جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بکری کا دودھ دھونے لگے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے میرے آقا، مجھے دیں، میں بکری کا دودھ دھو دیتا ہوں۔ اب آقا کہنا تھا، پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ کر بلال کو جھنجھوڑا، فرمایا، بلال، آج کے بعد یہ تیری زبان پر آقا کا لفظ نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ جس محبوب کا میں غلام ہوں اس محبوب کا تو بھی غلام ہے۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پیارے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتنا سب کچھ سہ کر پھر بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ یہ مکی دور تھا ابتدان، اور صرف یہاں پہ نہیں، آپ کے جو والد تھا ان کا نام تھا رباح، اور آپ کی جو والد محترمہ تھا ان کا نام تھا حمامہ، اور یہ یمن سے چل کر مکہ میں آئے تھے، اور مکہ میں آ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والد محترم تھے انہیں کالے رنگ کی وجہ سے غلام بنا لیا گیا۔ اب آپ کے والد صبح کارخانے میں جاتے، چمڑے کا کارخانہ تھا، وہاں کام کرواتے تھے ان سے، صبح سے لے کر رات گئے تک، شام تک ان سے کام کرواتے، اور اس کی وجہ سے آپ پر بیماری کا یہ اثر تھا آپ کے والد پر کہ جب گھر میں داخل ہوتے تو کھانستے ہوئے آتے، پوری رات بھی کھانستے رہتے، یہ حال تھا۔ اس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 4-5 برس کی تھی۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک رات کو میں نے سنا کہ میرے والد میری والدہ سے کہہ رہے تھے کہ میری زوج محترمہ، میرا خیال یہ ہے کہ میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دوں، اس لیے کہ ہمارا کالا رنگ ہے اور یہ لوگ غلام بنا لیتے ہیں، میرا بیٹا بھی غلام بنا دیا جائے گا، لیکن اس وجہ سے میں اسے قتل کر دوں۔
اب فرماتے ہیں کہ میری مادہ نے سنا، زار و قطار رونا شروع کر دیا، کہنے لگی کہ میرے سرکار اس بلال کو دیکھ کر ہی تو میں جی رہی ہوں، میری ماں نے منتیں کی، میرے والد نے میرے قتل کا جو فیصلہ تھا وہ ترک کر دیا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عمر مبارک 20 برس کی ہوئی تو آپ کو پھر غلام بنا لیا گیا، اور یہ خیر ان کو خریدتے خریدتے یہ پھر ملک شام میں گئے، پھر وہاں سے مکہ میں آ گئے، امیہ کے پاس آ گئے۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابتداً مکی دور تھا امام الانبیاء کا، جو محبوب کریم علیہ السلام جو پہلا ابتدائی دور، اس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم اتنا کیا گیا، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ پھر جب کلمہ پڑھ لیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جب ہجرت کا وقت آیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بلال حبشی کو امیر بنا کر بھیجا، امیر مدینہ بنا کر بھیجا، اور محبوب کریم علیہ السلام جب پیارے بلال جا رہے تھے، آپ کے پاس کچھ بچے کچھ عورتیں سامنے ساتھ تھیں، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو روانہ کرنے کے لیے شہر مکہ سے باہر تک گئے، اور اللہ رب العزت نے وہ مرتبہ اور مقام دیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب فاتح مکہ ہوا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر تشریف لائے، تو فرمایا بلال آج ذرا مکہ اس کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اب آذان پڑھو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو گیا، مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب مجھے مارا جاتا تھا، جب تپتی ہوئی ریت پر مجھے گھسیٹا جاتا تھا، جب انگاروں پر میرے جسم کو رکھا جاتا تھا، جب لوگ مجھے جو ہے وہ مارا کرتے تھے، مجھے وہ وقت یاد آ گیا۔ میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا کریم تو کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، مجھ پر وہ بھی وقت تھا جب ان مکہ کی گلیوں میں مجھ پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، لیکن آج رب کائنات تو نے مجھے اتنی عزت دی ہے کہ آج میں کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑا ہوں۔ اور وہاں کھڑے ہو کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، حضور میں نے مکہ میں جب آذانیں پہلے پڑھی منہ قبلہ کی طرف کیا، بدر میں آذان پڑھی میں نے منہ قبلہ کی طرف کیا، اور حنین میں نے آذانیں پڑھی وہاں منہ قبلہ کی طرف کیا، مدینہ میں آذان پڑھی منہ قبلہ کی طرف کیا، اب تو کعبہ میرے پاؤں کے نیچے ہے، اب میں کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑا ہوں، اب میں منہ کس طرف کروں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال تو نے مکہ میں بیٹھ کر مکہ میں جب اذان پڑھی منہ قبلہ کی طرف کیا، مدینہ میں اذان پڑھی تو نے منہ قبلہ کی طرف کیا، عہد میں تو نے اذان پڑھی، بدر میں تو نے اذانیں پڑھی منہ قبلہ کی طرف کیا، لیکن آج دنیا کو بتا کر جا رہا ہوں کہ آج تو کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑا ہے، منہ میری طرف کر دے، اس لیے کہ میں کعبے کا بھی کعبہ ہوں۔ اگر میں نہ ہوتا، نہ یہ کعبہ ہوتا، نہ یہ دنیا کی رونقیں ہوتی، نہ زمین و آسمان ہوتے، لیکن بتانے کی بات یہ ہے، آپ کو سمجھانے کی بات یہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے وہ دور نہیں دیکھا، لیکن ان صحابہ کی زندگیوں کو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، اور یہی ہمارے لیے مشرع راہ ہے، یہی ہمارے صحابہ کی زندگیاں ہمارے زندگی گزارنے کا یہی صحیح راستہ ہے۔ اور جس طرح صحابہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اسی طرح آج دنیا کا تقاضا ہے، اس گئے گزرے دور کے اندر اگر کوئی ایمان کی حالت میں چلا جائے تو اس سے بڑا کوئی ولی نہیں ہوگا۔ آج قدم قدم پر ہم گناہ کر رہے ہیں، اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں کہا تھا کہ وہ وقت آئے گا قیامت کے نزدیک کہ صبح کو لوگ مسلمان ہوں گے، شام کو وہی کافر ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے عمل ایسے ہوں گے کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ شام کو وہ مسلمان ہوں گے، صبح کو دار اسلام سے خارج ہو کر چلے جائیں گے۔ کیوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث فرمانا
اس لیے ہے کہ وہ لوگ اللہ رب العزت نے جو حدیں لگائی ہیں، شریعت نے جو حدیں لگائی ہیں، صبح کو ان پر ہوں گے، شام کو ان کو کراس کر دی ہوں گے، اور جب شام کو وہ مسلمان ہوں گے، صبح کو وہ حدیں کراس کر آگے نکل کے جا رہے ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے، اس گئے گزرے دور کے اندر صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم نے زندگی گزارنی ہے، دنیا میں کامیاب ہونا ہے، قبر میں کامیاب ہونا ہے، حشر میں کامیاب ہونا ہے، کل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو کر اگر ہم نے کامیابی کی صورت میں کھڑا ہونا ہے تو پھر ہمیں امام الانبیاء کی سنت پہ عمل کرنا ہوگا، صحابہ کرام کی زندگیوں کو اپنی زندگی کا مشر عین بنانا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں محبوب سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔